اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کل، پھر ان سے پوچھو، افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم نے غور کیا ہے ان پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو۔ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یا اللہ اگر مجھ پر کوئی رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں۔ کل حسبی اللہ، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ان سے کہہ دو اے میری قوم کہ تم اپنی جگہ پر اپنے عقائد کے مطابق اعمال کیے جاؤ، اور میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، اور عن قریب معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور ہمیشہ کا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے تیری طرف کتاب کو نازل کیا ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسی، پس جو بھی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اسی طرح سے جو بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کو گمراہ کرتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے پیغمبر آپ ان پر نگران نہیں ہیں، ان کی ہدایت یا گمراہی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی مقامات پر پڑھا، یہدی من یشاء یضل من یشاء، تو یہاں بات کھول کر بیان کر دی اللہ نے کہ نفس جو ہے یا کوئی بھی فرد وہ اپنے اختیار ارادے کا خود سے ذمہ دار ہے، کہ جون سا وہ راستہ اپناتا ہے تو اسی کے مطابق ہی جو نتیجہ ہے اس پر وارد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے، ہدایت بھی اور گمراہی بھی۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا کہ اس کو زبردستی ہدایت دے دے یا زبردستی گمراہ کر دے، تو یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، ارادہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ روح قبض کر لیتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے، اور نیند کی حالت میں بھی جن کی ابھی موت نہیں آئی ہوتی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ وارد ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اور دوسری روح جو ہے جن پر موت کا فیصلہ ابھی وارد نہیں ہوتا ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا سفارشی مقرر کر لیا ہے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دو ان سے کہ آیا وہ کسی بھی چیز کی ملکیت یا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، مگر ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں سفارشی مقرر کر لیا کہ یہ ہمیں اگلا جو راستہ ہے وہ کلیئر کرا دیں گے، ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ کل للہ شفاعت جمیعہ، تو ان سے کہہ دو کہ ساری کی ساری جو شفاعت ہے وہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔
لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت ہے یہ زمین و آسمان، اسی کی بادشاہی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور تم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر یہ شفاعت یا سفارش کے عقیدے کی نفی کر دی ہے کہ جب انسان کو اختیار اور ارادہ دے کر ذمہ دار بنایا ہے تو یہ تصور غلط ہے کہ کوئی بھی پیغمبر یا کوئی اور ہستی وہ انسان کی سفارش کر دے گی۔ انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اسی اعمال کی بنا پر ہی آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کا ذکر ہو تو یہ لوگ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو کہ اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، عالم الغیب والشہادہ، اور تو ہی پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح کے چیز کا جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں جن عقائد میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر جو ظلم کرنے والے ہیں یعنی شرک کرنے والے ہیں ان کے پاس زمین کے برابر دولت آ جائے، وہ سب کچھ ان کے پاس اکٹھا ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس سے بڑھ کر اتنا ہی زیادہ اور بھی آ جائے، لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ عذاب کے چھٹکارے کے لیے اس کا فدیہ دے دیں کہ یا اللہ یہ جتنی زمین ہے اس سب کے خزانے اور اس کے برابر اور زمین کے خزانے لے لو اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑوا دو، تو یہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کا وہ حکم ظاہر ہو جائے گا ان پر جس کی طرف ان کا کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر ظاہر کر دی جائیں گی وہ برائیاں جو وہ کرتے رہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیں گے وہ اعمال اور وہ عذاب، یعنی کہ وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کو اللہ کی پکڑ گھیر لے گی جس کا یہ ہمیشہ سے مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنا جو ہے ساری کی ساری تعلیم انسانوں تک منتقل کر دی ہے کہ انسان خود سے سوچے سمجھے اور پھر درست فیصلہ کرے، اور اس کے باوجود اگر کوئی ضد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر کوئی غلط اعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے برابر ذمہ دار ہیں۔ تو یہ قرآن اس طرح سے ہماری آنکھیں کھولتا ہے، یہ ہمیں روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ گمراہیوں سے بچاتا ہے، تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کی ہمت توفیق دے، اور دیگر لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی ہمیں ہمت دے۔